ماشاءاللہ، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے۔ میں لب کشا نہیں ہوں، بس محو التجا ہوں، اور میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی؟ شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، اور طیبہ کے سب بتا کر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں۔ اے دوست، مجھ کو اب تک محسوس ہو رہا ہے، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں۔ سبط نبی ابن علی، جمعے میں بھی ہم نے اپنے سیدی جانشین فضل السادات پیر سیدار بھولک شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، آپ سے ہم نے اہل بیت کے فضائل بھی سنے اور تذکرہ شہداء کربلا امام علی مقام۔ کسی بھی مقام پر گفتگو کرنے کے لیے مقام شناس ہونا بڑا ضروری ہے۔ حضرت پیران پیر دستگیر حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جاہلوں، عالموں کے پاس بیٹھو، علم جو ہے وہ اللہ والوں کی زبان سے حاصل ہوتا ہے۔ عالموں کے پاس بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، اور اہل معرفت کے پاس بیٹھو تو دل سنبھال کر بیٹھو۔ آج ہماری یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہماری آج کی اس مجلس میں بڑی خوبصورت شخصیت، جماعت اہل سنت کی مایہ ناز شخصیت کہ جو علمی اور فکری بنیادوں پر ملت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ کوئی خوشامد نہیں، بناوٹ نہیں، اللہ رب العزت نے آج کی اس دور میں ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہوا ہے۔ ہماری دعوت پر وہ تشریف لائے ہیں، ہم بڑے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اب میں نہایت ادب سے جناب محترم المقام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد سلیمان خادمی مصباحی دامت برکاتہم قدسیہ آپ کی خدمت میں نیاز مندانہ ملتمس ہوں کہ آپ اپنے مواضع حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت۔ ماشاءاللہ، جناب ڈاکٹر محمد سلیمان خادمی صاحب۔ آوازی گونج جائے لیکن آپ سادہ فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، یا کرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ زیادہ نہیں، صرف ایک بار حاضری کا بھی ثبوت دیں اور اپنی محبت کا بھی ثبوت پیش کریں۔ ایک بار محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ
وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو سلامت و باکرامت رکھے. کوشش کیا کریں جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو اتنی سستی سے نہ پڑھا کریں. ٹھیک ہے جی. اہل سنت کو تو اتنا سست درود ویسے ہی نہیں سجتا ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود پڑھنا اہل سنت کی نشانی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہماری نشانی ہے. تب بھی نشانی تھی, اب بھی نشانی ہے. تو آپ کی جو نشانی ہے اس نشانی کو ختم نہ ہونے دیں. اور میں تو بچوں سے کہا کرتا ہوں جی درود پاک پڑھنا الحمدللہ آیا ہی اہل سنت کے حصے میں. اذان سے پہلے اہل سنت پڑھ رہے ہیں, نماز کے بعد اہل سنت پڑھ رہے ہیں, جمعے کے بعد اہل سنت پڑھ رہے ہیں, اپنی محفلوں میں اہل سنت پڑھ رہے ہیں. آج بھی اگر آپ کو گوشہ درود نظر آئے گا تو اہل سنت میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی. اس لیے کم از کم درود پاک پڑھتے ہوئے اتنی سستی نہ دکھایا کریں. اور مجھے یاد ہے جی اب تو یہ یوٹیوب نے اور فیس بک نے اس طرح کا معاملہ کر دیا ہے کہ اب وہ بات نہیں رہی. جب ہم ابتدا میں نکلا کرتے تھے نا تو اکثر و بیشتر اگر کہیں اسپیشل آرمی والوں نے روک لینا تو ظاہر ہے رات کے 2, 3, 4 بجے ہوتے تھے تو ان کا سوال یہ ہوتا تھا کہ درود والے ہو کہ برود والے ہو. تو یہ اہل سنت کی نشانی ہے الحمدللہ. تو اس لیے یہ اتنا سست درود نہ پڑھا کریں. اور دوسری بات یہ بھی رکھیں جی اگر آپ علماء بیٹھے ہیں اگر آپ سست بھی پڑھیں گے نا تو ہو تو پھر بھی جائے گا. اگر آپ سستی سے بھی پڑھیں گے نا ہو تو پھر بھی جائے گا. لیکن حضرت اگر آپ محبت سے پڑھیں گے نا جو نہیں ہوا پھر وہ بھی ہو جائے گا. جو نہیں نہ کبھی ہوا حضرت جی پھر وہ بھی ہو جائے گا. اس لیے حضرت جی محبت سے درود پڑھا کرے. اور دوسری بات یہ ہے جی جب آپ محبت سے درود پڑھیں گے نا تو وہ ایک اور کام بھی کرے گا. وہ کیا؟ وہ آپ کا رشتہ بارگاہ نبوت سے جوڑ دے گا. ٹھیک ہے. اس لیے جب بھی پڑھیں کون سا حضرت جی کو 1000 بار پڑھنا ہوتا ہے, آپ نے 2 بار تو پڑھنا ہوتا ہے یار. کم از کم 2 بار تو دل سے پڑھ دیا کرو حضرت جی. پھر دیکھو حضرت جی رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں. ہر چہرے پہ لکھا ہے کہ میں پریشان ہوں. ہر چہرے پہ لکھا ہوا ہے. کوئی اولاد سے پریشان ہے, کوئی اولاد نہ ہونے سے پریشان ہے, کوئی کام ہونے سے پریشان ہے, کوئی کام نہ ہونے سے پریشان ہے, کوئی گھر نہ ہونے پہ پریشان ہے, کوئی گھر ہونے پہ پریشان ہے. سارے پریشان ہیں. ہر چہرے پہ لکھا ہوا ہے. اور پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. میں کل ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور میں اس میں پڑھ کے حیران رہ گیا کہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی 40% آبادی رات کو نیند کی گولی کھا کے سو رہی ہے. 40% آبادی یہ جتنی ہے نا یہ DHA, یہ عسکری, یہ سٹی ہاؤسنگ, سارے نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں. کیونکہ آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ سٹی ہاؤسنگ میں گھر بنانے سے سکون مل جائے گا. آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ DHA میں بنگلہ بنانے سے سکون مل جائے گا. آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ مہنگی گاڑی خریدنے سے سکون مل جائے گا. نہیں میاں جی, سکون ان میں سے کسی چیز میں نہیں ہے. سکون اگر ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ سکون کے متلاشی ہیں نا, اگر آپ کو سکون درکار ہے تو پھر میں آپ سے کہوں گا آپ اللہ کا ذکر کیا کریں, آپ حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کریں, سکون مل جائے گا. اور دوسری بات میرے قیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور بھی درود پاک کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے سنگیا روز ایک چٹھی کم از کم مدینہ پاک بھیجا کر. روز کم از کم ایک چٹھی ضرور مدینہ پاک بھیجا کر. چٹھی تو مراد ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریا کرتے ہیں. پڑھنا اور ہے, یاد کرنا اور ہے. حضرت فرماتے تھے روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجا کر. تو کسی نے آگے سے عرض کی حضرت کیا ہوگا چٹھی بھیجنے سے؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نا. کسی کا تو جواب آئے گا نا. کبھی تو صاحب پوچھیں گے, کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. اس لیے حضرت جی اللہ کا ذکر کیا کرو, درود پاک پڑھا کرو. ٹھیک ہے, اللہ کا ذکر کیا کرو, درود پاک پڑھا کرو. اپنے گھروں میں پڑھو, اپنے دفتروں میں پڑھو,
سونے سے پہلے پڑھو، اٹھنے کے بعد پڑھو، پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ بلکہ پھر کسی نے کیا کہا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اور حضرت یہ ہمارے بڑوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے، یہ ہوتا ہے جی، یہ ہوتا ہے۔ اور میں نے ذاتی طور پہ اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ ہم جب لاہور پڑھتے تھے نا جامعہ نظامیہ، تو کیونکہ میں اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، اس لیے پھر مجھے ایکسٹرا سختیوں کا جو ہے نا وہ سامنا کرنا پڑا۔ میں یہاں سے لے کر وہ سامنے دیوار تک بھی اکیلا نہیں جا سکتا تھا، اجازت ہی نہیں تھی جانے۔ ظاہر جی 17 سال بعد ہوا، بڑھاپے کی اولاد تھی، تو تھا بھی ایک، تو ایکسٹرا سختیوں کی جو ہے نا مجھے سامنا رہا۔ تو پھر میرا بڑا دل کرتا تھا میں ٹیوب ویل میں نہاؤں، پھر میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں کھیت سے نا خود ہی مولی اکھیڑ کے کھاؤں، ٹھیک ہے جی۔ وہ پھر جتنی دیر یہاں رہے تو یہ معاملے نہیں بن سکے۔ تو میں جب جامعہ نظامیہ گیا نا، تو ظاہر ہے وہاں ہر شہر سے تعلق رکھنے والے احباب موجود تھے۔ تو میرے ایک دوست تھے، وہ اوکاڑا کے قریب کسی گاؤں میں رہا، آج کل وہ ڈینمارک میں ہیں، ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور بڑا ڈینمارک میں دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو ایک دن میں نے ان کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا حضرت یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ اس جمعرات ہی چلے میرے ساتھ۔ تو ہم چلے گئے۔ تو تھی بھی بڑی غربت، 2 ہی کمرے تھے ان کے گھر کے نا، ایک کمرے میں ان کے گھر والے ٹھہرے، ایک کمرے میں انہوں نے ہمیں ٹھہرا، اور ہم نے حضرت جی رج کے اپنا شوق پورا کیا، تھک گئے، عشاء کی نماز پڑھ کے بے ہوشی والی نیند تھی حضرت جی۔ تو رات کو نا ایک آواز نے ہمیں جگایا، اور آواز کیا تھی؟ لاہور لاہور۔ میں تو لاہور لاہور کہہ رہا ہوں، وہ ذرا لاہور لاہور کہہ رہا تھا، اور اتنی شدت سے کہہ رہا تھا کہ ہم اس کی آواز سے بیدار ہو گئے، ہم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو کیا دیکھا، ایک انجان شخص ہمارے کمرے میں سویا ہوا ہے، اور وہ بڑے زور سے کہہ رہا ہے لاہور 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 لاہور۔ کیونکہ حضرت نے صبح جس شخص سے بھی ہمیں ملایا نا، جس کا بھی ہمیں انہوں نے تعارف کروایا، ان میں یہ حضرت نہیں شامل تھے۔ ہم بڑے پریشان ہوئے، کوئی بندہ سویا بھی ہمارے کمرے میں ہے، تو اس سے پتہ یہ لگ رہا ہے کہ ہے حضرت کا کوئی تعلق داری، تو یہ اتنی شدت سے لاہور لاہور کیوں کہہ رہا ہے؟ خیر وہ تھوڑی دیر بعد خاموش ہو گیا، ہم بھی سو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے ہمیں پھر جگا دیا۔ ہم بڑے پریشان ہوئے، بھئی یہ ناگہانی بلا کہاں سے نازل ہوئی ہے، یہ کیوں تھوڑی دیر بعد لاہور لاہور کہہ رہا ہے؟ بہرحال ہم نے دوسری بار پھر سونے کی کوشش کی، جس میں ہم کامیاب ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے پھر جگا دیا۔ پھر تیسری بار حضرت ہمیں نیند نہیں آئی، ساری رات ہم کروٹیں بدلتے رہے، وہ ساتھ علامہ صاحب پہ غصہ کرتے رہے، چل ذرا سویر ہوندے پھر کچھ نہیں۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، حضرت نے مصلی امامت پہ بھی مجھے کھڑا کیا۔ نماز پڑھ کے جب باہر نکلے نا، میں نے حضرت کا بازو پکڑا اور سائڈ پہ لے گیا۔ میں کیا علامہ صاحب اگو جی نہیں نہ بلانا اپنی کار، یار صاف نہ کر دو، لیکن جو راتی کروایا جی نا اگو نہ کریو کہتی ہے۔ مجھے کہنے لگے کیا ہوا؟ میں حضرت پتہ نہیں رات کو کہاں سے ناگہانی آفت نازل ہوئی، ساری رات اللہ کے بندے نے سونے نہیں دیا، ساری رات لاہور لاہور کرواتا رہا۔ وہ کون ہے وہ؟ تو کہنے لگے حضرت وہ میرے برادر اکبر ہیں، کوئی ناگہانی بلا نہیں ہے، بس مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ رات کو آ جائیں گے، اگر پتہ ہوتا تو میں یہاں تو آپ کی کسی اور جگہ سونے کا اہتمام کرتا یا ان کے کسی اور جگہ سونے کا اہتمام کرتا۔ میں نے کہا جی لاہور لاہور والا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ روز اوکاڑا سے نا اپنی بس لے کے لاہور جاتے ہیں، یہ بس میں کنڈکٹر ہیں، تو یہ اوکاڑا سے لے کر نا لاہور تک لاہور لاہور ہی کہتے رہتے ہیں، تو اب ان پہ لاہور اتنا غالب آ چکا ہے کہ یہ سوتے میں بھی لاہور لاہور ہی کہتے ہیں۔ میں نے اس دن سیکھا تھا، میں نے کہا اگر بندہ سارا دن لاہور لاہور کہے نا تو سوتے میں بھی لاہور لاہور ہو سکتا ہے، تو اگر بندہ سارا دن اللہ اللہ کہے گا تو سوتے میں اللہ اللہ نہیں ہوگا۔ اگر بندہ سارا دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لے تو کیا آپ کے خیال میں رات کو سوتے سوتے حضور حضور نہیں ہوگا؟ ہوتا ہے۔ اسی لیے پھر ہمارے بزرگوں نے کہا تھا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اس لیے حضرت جی درود پاک پڑھا کرو اور یقین سے پڑھا کرو۔ ماشاءاللہ حضرت بتا رہے تھے کہ آج مسجد کا پہلا پروگرام ہے، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں پتر جڑا قبول ہو گیا نا
پچھلیاں بھی بخشیاں گئیاں، آن والیاں بھی بخشیاں گئیاں۔ یہ ایک شاعر ہوئے عشق لہر، یہ بڑے خوبصورت شاعر ہیں، بڑے خوبصورت صوفی مزاج تھے آپ نے ایک بڑا سونا لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں عشق لہر کتدی رو ہر دم، عشق لہر کتدی رو ہر دم، کتدی رو تو مراد پڑھدا رہے، نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ بھیجدا رہے، عشق لہر کتدی رو ہر دم، ہورے کیڑی تند منظور ہوئے حضرت، اس لیے حضرت پڑھا کریں جی، باتیں بہت ہیں عمل کوئی نہیں ہے، باتیں بہت ہیں جتنی مرضی سن لو اور جتنی مرضی سنوا لو حضرت، باتیں بہت ہیں عمل نہیں ہے۔ آج جو کربلا ہے وہ ہم سے عمل کا تقاضا کر رہی ہے، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سچ بتانا، آج بڑی دیر بعد میں اپنے سیالکوٹ میں ہوں، سچ بتانا وہ اسلام جس کے لیے امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، آپ کو کہیں نظر آیا کبھی؟ آپ نے ڈرما والے چونک اسلام کو دیکھا ہو، آپ کو لاہی بازار میں اسلام نظر آیا ہو، آپ کو کبھی بوڑھی بازار اسلام نظر آیا ہو، آپ کو کبھی کسی میرج ہال میں اسلام نظر آیا ہو؟ سچ بتانا، دیکھا آپ نے کبھی اسلام کو؟ اور جس کے لیے امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا۔ میں حضرت جی کو زید بکر کی بات نہیں کروں گا، آج جتنے منہ اتنی باتیں ہیں، میں آپ کو ان کی بات سناؤں گا جن کی باتیں بھی جو ہے نا وہ دلیل ہیں۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے، سیکھاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کام ہے، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کام ہے۔ سچ بتانا جی، آپ کو نظر آیا کہیں اسلام؟ آپ نے دیکھا ہو کہیں؟ بلکہ میں آپ سے کہوں گا کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا، آپ کو اپنے وجود پہ بھی اسلام نظر نہیں آئے گا۔ کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا، آپ کو اپنے وجود پہ بھی اسلام نظر نہیں ہے۔ ہمارے چہرے پہ اسلام نہیں ہے، ہمارے سر پہ اسلام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے وجود پہ اسلام نہیں ہے، ہماری زبانوں پہ اسلام نہیں ہے، ہماری سوچوں میں اسلام نہیں ہے، ہمارے دل میں بھی اسلام نہیں ہے۔ یہ کل 10 محرم ہے جی، سبیلیں بھی بڑی لگیں گی، چنگچیاں کھڑی کر کر کے زبردستی پانی پلایا جائے گا، حلوے بھی بڑے بٹیں گے، فرنی بھی بڑی بٹے گی جناب، وہ حلیم بھی ہوگی، نان بھی ہوگی، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جس اسلام کے لیے امام حسین نے سب قربان کیا وہ پھر کہیں نہیں ہوگا۔ کل بھی زور میں اتنی نمازی ہوں گے حضرت، کل بھی فجر میں اتنی نمازی ہوں گے، کل بھی عصر میں اتنی نمازی ہوں گے، کل بھی مغرب میں اتنی نمازی ہوں گے، کل بھی عشاء میں اتنی نمازی ہوں گے۔ ہمارے نوجوان سبیل تو لگائیں گے لیکن نماز انہوں نے پھر کوئی نہیں پڑھتی۔ لیکن پتر میں نے کبھی خوشامد کی ہے نہ خوشامد میری عادت ہے، سچ میری بات یاد رکھنا پتر، امام حسین کو نماز کے بغیر والی سبیل نہیں چاہیے۔ امام حسین کو وہ سبیل جس میں فجر نہ ہو، زور نہ ہو، عصر نہ ہو، مغرب نہ ہو، عشاء نہ ہو، امام صاحب کو اس بریانی کی دیگ سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام حسین کی بارگاہ میں وہی سبیل مقبول ہوگی، وہی بریانی کی دیگ مقبول ہوگی، وہی حلوہ مقبول ہوگا جو 5 نمازوں کے ساتھ آئے گا، کیونکہ امام حسین نے قربانی اسلام کے لیے دی تھی، سبیل کے لیے نہیں دی تھی۔ اگر سبیل ہی سب کچھ ہوتی تو پھر امام حسین بھی مدینہ پاک میں بیٹھ کے نانا جان کا عرس پاک مناتے، سیدہ کائنات کا عرس مناتے، اپنے بابا مولا مشکل کشا کا عرس مناتے، اپنی نانی سیدہ خدیجہ کا عرس مناتے، اپنے برادر اکبر امام حسن کا عرس مناتے جی۔ وہ تو سال میں لا تعداد پروگرام بن جانے تھے جی حضرت، لیکن نہیں حضرت جی، بتایا قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لیکن دکھ کی بات ہے جی، آج اسلام زندہ نہیں ہے جی۔ اور میں آج 2021 کی بات نہیں کر رہا، تب میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے آج سے کم و بیش 100 سال پہلے کہا تھا جی، اگر اس دور میں 2021 میں میاں محمد بخش صاحب ہوتے تو پتہ نہیں کیا جملے لکھتے پھر حضرت۔ تب آپ نے کہا تھا، آپ نے فرمایا دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے، دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے،
کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے حضرت جی سبیلے لگانے کو تو سارے تیار ہیں لیکن اسلام کو منہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آج بریانی کی دیگ 9000 کی بانٹنے کو سارے تیار ہیں لیکن اپنے سر پہ مسلسل ٹوپی رکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے. حضرت جی فرنی پکانے کو تو سارے تیار ہیں لیکن آج 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں. 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب کہتی ہیں دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. اسلام کہہ رہا ہے اور مجھے اپنا گھر دے دے، نہ جی نہ. اسلام کہہ رہا ہے مجھے چہرہ دے دے، نہ جی نہ. اسلام کہہ رہا ہے مجھے سر دے دے، مجھے وجود دے دے، مجھے سوچ دے دے، مجھے دل دے دے. ہم نے کہنا نہیں باجی پکانی نہیں دے 10 مرم تے تو کی منگنا آ گئے 10 مرم میں نے سبیل نہیں لگانی بات ختم کلی بلی تو کیا مانگنے آ گیا. تو پھر میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں دین نبیدہ وان یتیمہ در در تکے کھاوے کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. بیٹیوں نے دوپٹے لینے چھوڑ دیے، لباس چست ہو گئے. ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں، میرا گلا خراب ہے اور یہ بتا رہا ہے. میں آج بھی صبح 3:30 بجے آیا ہوں ادھر، کل بھی 3:30 آیا، پرسوں بھی 3:30 آیا. ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں. آج بڑے دنوں کے بعد سیالکوٹ میں ہیں، کل میں نے پھر جڑا والا جانا ہے ادھر. ٹھیک ہے جی، سفر کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ادھر جی آنکھیں بند کر کے گاڑی نہیں چلتی، سوال ہی نہیں اٹھتا. ادھر اگر آنکھیں بند کروں گا ادھر دیکھوں گا ادھر دیکھوں گا گاڑی دے ماروں گا کسی. مجبوری ہوتی ہے ادھر سامنے دیکھ کے گاڑی چلانا. اور پھر کیا ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل پہ حضرت اس حال میں اسلام کی بیٹی بیٹھی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں آپ کو کیا بتاؤں. تو پھر میں دکھ سے کہا کرتا ہوں یار یہ بھی دن آنے تھے اپنی بیٹیوں کو ہم نہیں دیکھنا تھا، اپنی بیٹیوں کو ان کی پنڈلیاں ہم نہیں دیکھنی تھی. وہ جی شلوار تو گئی جی، اب آ گیا ٹائٹ، جینز بھی گئی، اب کیا آ گیا جی ٹائٹ. تو میں اگلی سیٹ پہ بیٹھ کے روتا ہوں یہ دن بھی آنا تھا اپنی بچیوں کی پنڈلیاں ہم نے دیکھنی تھی. دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. آؤ پھر تمہیں کربلا والوں کے در پہ لے کے چل. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سارے ماؤں والے بیٹھے ہیں، ڈونگلوڑیاں کوئی بھی نہیں ہوا، سارے ماؤں والے بیٹھے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ماں اور بیٹے میں کتنی بے تکلفی ہوتی ہے. آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ اگر امی نے دوپٹہ نہیں نہ لے رکھا تو بیٹا آ جائے تو ماں کو اتنی پرواہ نہیں کرتی. اللہ لینا چاہیے اس کو، لیکن ماں پرواہ نہیں کرتی. کیا کہتی ہے وہ بھائی اسی شکم میں تو نوما رہا ہے، اسی سینے سے تو نے 2 سال غذا لی ہے، اسی چھاتی سے تو لپٹ کے سویا کرتا تھا، اب تیرے سامنے بھی دوپٹہ لوں. ہماری ذرا جو دیسی مائیں غصہ کر جاتی ہیں. اللہ لینا چاہیے ان کو. لیکن قربان جاؤں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے میری اماں جان سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات ہیں، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر مبارک کا ٹکڑا، جنتی عورتوں کی سردار. کہتی ہے میری اماں سیدہ فاطمہ کا وصال ہو گیا. آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ حسن نے اماں فاطمہ کے سر کا ایک بال بھی دیکھا ہو. یہ جو کر رہے ہیں نا یہ اپنے چسکے لگا رہے ہیں. لگاؤ 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 جتنے چسکے لگتے ہیں. لیکن ناؤ پتر یہ تھی اصل حسینی، یہ تھی اصل حسین والے. کسی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ ابتدا، انتہا نہیں، ابتدا. آپ فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن پاک تلاوت کیا ہے. آج بتاؤ ہم نے کتنا کیا؟ بتاؤ جی ہم نے کتنا کیا؟ بلکہ کیا تو دور، میں کہتا ہوں ذرا ہم اپنے اندر ڈبکی لگائیں نا تو اتنے ہی جواب دے دو. آج امام حسین کی محفل میں آئے بیٹھے ہو، ہمیں قرآن پاک کو دیکھے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے. پڑھنا تو دور جی، صرف اتنا ہی دیکھو اپنے اندر غوطہ لگا کے کہ ہمیں قرآن پاک کو دیکھے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے. پھر کی یہ دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھوئے. لاؤ جی اپنے چسکے پورے کرو. دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. لاؤ اپنا رانجھا راضی کرو.
دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا انو سینے لاوے جڑا انو سینے پتر یہ قتل حسین اصل میں مر گئی عزیز تھا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور پھر حضور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے, آپ نے فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا, جب میں اسلام کو لے کے نکلا یہ غریب تھا. غریب سے مراد یہ نہیں کہ اسلام کو کوئی پیسے نہیں دیتا تھا, نہیں نہیں, غریب سے مراد یہ تھا کہ اس کا وطن کوئی نہیں تھا, اس کو کوئی دل نہیں دیتا تھا, اس کو کوئی چہرہ نہیں دیتا تھا, اس کو کوئی سوچے نہیں دیتا تھا, اس کو کوئی فکر نہیں دیتا تھا. پھر جناب کیا ہوا, پھر دین امیر ہوا حضرت, پھر دین مدینہ طیبہ سے نکلا اور دنیا میں پھیل گیا. لیکن محبوب کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں وَسَيَعُودُ غَرِيبًا, ایک وقت آئے گا میرا دین پھر غریب ہو جائے گا. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء, اور خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جڑا حالت غربت میں میرے دین کو اختیار کرے. اور آج دین غریب ہے جی, آج دین غریب ہے. آج مسجدیں غیر آباد ہیں, آج مسجدیں ویران ہیں. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ, میں بھی مرید ہوں جی. اب حضرت نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اجازت بھی دے دی, بریلی شریف سے بھی خلافت مل گئی, ہزاروں کی تعداد میں مریدین بھی ہو چکی ہیں. لیکن میں سچ کہتا ہوں حضرت, ہم نے اپنی نسبتوں سے کوئی فائدہ نہیں لیا, بلکہ الٹے ہم بے عملے ہو گئے. او نہیں, پیر بڑے پہنچے نا. میں جتنے مرید ہیں میں کہتا ہوں بھائی میں کتے بھی پہنچیا نہیں جے ہے, ہمیں نہ مارے جائیو. بس رل مل کے کوشش کریں گے, اللہ سانو سارے انو معاف کر دے. 5 نماز کی وقت کی نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ, میں کتے پہنچیا نہیں جے. بزرگوں نے اجازت دے دی, ان کی شفقت ہے, باقی کوئی کہانی نہیں پئی ہے. ہم نے اپنی نسبتوں سے کوئی فائدہ نہیں لیا, بلکہ الٹے بے عملے ہو گئے. ٹھیک ہے پیر صاحب بڑے پہنچے دے, ستہ ہی کہہ رہا نہیں, کچھ ہو جانی ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ایسا. لیکن دیکھ سیدہ کائنات ہیں, ان کی صاحبزادی ہیں محبوب خدا کی. لکھا ہے کہ آپ ساری رات اللہ کے حضور قیام فرمایا کرتے, ساری رات اللہ کے حضور قیام فرمایا کرتے. جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنی تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا, ربا تیری رات مک بھی گئی, اور کوئی رات تے اس طرح دی بنا کے فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. ہم چھوڑ گئے جی ٹریک کو, ہم ٹریک کو چھوڑ گئے. سیدہ کائنات اب خود فرماتی ہیں, اب فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی. کتنی جی؟ 4 روٹیاں. اچھا جی 5 کیوں نہیں بنائی؟ 5 اس لیے نہیں بنائی کیونکہ 5ویں کا آٹا ہی نہیں تھا. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ 5ویں کا آٹا آ نہیں سکتا تھا, سارا کچھ ہی آ سکتا تھا. لیکن مسلک کیا تھا اہل بیت کا, جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چولہے ڈاواں. آ سکتا تھا جی. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن میں اللہ خود کہتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. حضرت زکریا تشریف لائے تو تازہ پھل پڑے ہوئے تھے, دروازہ باہر سے آپ نے بند کیا ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں یا مریم انا لاکی ھذا, مریم دروازہ تو باہر سے میں نے بند کیا, پھل کہاں سے آئے؟ آگے سے قرآن کہتا ہے حضرت مریم جواباً کی عرض کرتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ, یہ پھل میرے اللہ کی پاس سے آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اگر حضرت مریم کے لیے پھل آ سکتے ہیں تو کیا حضرت فاطمہ کے لیے نہیں آ سکتے تھے؟ لیکن کیا تھا, وہاں کرامت تھی, وہاں استقامت تھی. وہاں کرامت تھی, وہاں استقامت تھی, وہاں کرامت تھی, وہاں مقام رضا تھا, سارا کچھ ہی آ سکتا تھا. لیکن فرماتی 4 روٹیاں بنائیں. 1 روٹی مولا مشکل کشا کے لیے, 1 روٹی مولا حسن کے لیے, 1 روٹی مولا حسین کے لیے. آپ فرماتی تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی. فرماتی جب ان کو روٹی کھلا چکی, میں روٹی کھانے لگی تو دل میں خیال آیا فاطمہ پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے. جن کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. حضرت فاطمہ کہتی دل میں کیا خیال آیا, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام, آپ کے بعد حضرت شیس علیہ نبی علیہ السلام نبی ہوئے. آپ نے حضرت شیس کو نصیحت فرمائی, اے میرے بیٹے شیس, وہ آ رہے ہیں, وہ آنے والے ہیں, اگر وہ آ گئے نا تو پھر ان کا کلمہ پڑھ لینا.
آپ اکثر حضرت شیس علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے. لکھا ہے ایک دن حضرت شیس نبی علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، تو ظاہر ہے آئیں گے تو آپ کی اولاد میں سے نا، تو یہ تو بتائیں آپ کی شان زیادہ ہوگی کہ ان کی شان زیادہ ہوگی؟ تفسیر میں لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام خاموش رہے. حضرت شیس علیہ السلام نے پھر سوال دہرایا، اب پھر خاموش رہے. تیسری بار پھر سوال کیا تو حضرت آدم علیہ السلام بول پڑے. آپ نے فرمایا میرے بیٹے شیس، تو بات شان و شوکت کی کرتا ہے، تو بات مقام و مرتبے کی کرتا ہے. ارے ان کی شان تو یہ ہے اگر وہ نہ ہوتے نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا. حضرت فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ میں نے سوچا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے. آپ فرماتی میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا، لے کے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. اب وہ محبوب جو مدینہ طیبہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے، آپ پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ کہتے میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام 4 روٹیاں بنائیں، ایک حضرت مولا مشکل کشا کے لیے، ایک حضرت امام حسن کے لیے، ایک حضرت امام حسین کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی، چوتھی روٹی میری تھی. جب کھانے لگی تو دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب آگے سے فرماتے ہیں فاطمہ 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے. اور اتھے کی یہ بس روٹی ہے، بس روٹی. صبح اٹھ کے فجر پڑھی ہے نہیں پڑھی، قرآن کھولیا نہیں کھولیا، اللہ دی تسبیح کیتی ہے نہیں کیتی، نبی علیہ السلام تے درود پڑھیا نہیں پڑھیا. پہلا سوال سرے اٹھ کے اج ناشتے چ کی ہے؟ سارا دن اللہ نو یاد کیتا نہیں کیتا، زور پڑھی نہیں پڑھی، پڑھن دا ارادہ بھی کوئی نہیں. پھر دوسرا سوال اج دوپہری کی ہے؟ اثر پڑھی نہیں پڑھی، مغرب پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، شاہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، کئی سالاں تو نہیں پڑھی. پھر رات نو سوال کی ہے اج راتی کی بنانا ہے؟ واہ میاں اسی پھس گئے. کوئی روٹی چ پھسیا، کوئی بنگلے چ پھسیا، کوئی کوٹی چ پھسیا، کوئی اپنے نا چ پھسیا، پھس گئے. لیکن وہاں کیا ہے؟ نہیں حضرت نکلو نہ کما چو حضرت اور اصل کی طرف آؤ، اصل کی طرف. اسی لیے تو پھر حضرت سلطان باہو نے فرمایا تھا نا، فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے. اسی حضرت قتل معشوق دا کی مننا ہے؟ ساڑھے کو 5 نمازاں نہیں منیاں گئیاں، ساڑھے کو تھوڑے جے وال نہیں منے گے، ساڑھے کو ایک ٹوپی نہیں سر تے منی گئی. قتل معشوق دا سی کی مننا ہے؟ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے. لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے نکلنے لگے نا، تو اس وقت آپ کے سب سے چھوٹے شہزادے حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی عمر 6 ماہ لکھی گئی ہے کتابوں میں حضرت. اور ایک اور شہزادی بھی تھی حضرت، میرا ایک اپنا انداز ہے، میں ادب کی وجہ سے ان کا نام نہیں لوں گا، ٹھیک ہے جی، جو کربلا ساتھ نہیں گئی تھی، جو مدینہ پاک رہی تھی. اور مدینہ پاک میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں وہ شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھا کرتی تھی. لوگ آج بھی اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں. تو آپ نے بھی حضرت اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ اگر بیٹی تھوڑی سی بڑی ہو نا، 9-10 سال، تو اگر کوئی چھوٹا سا بھائی اللہ دے دینا تو پھر بیٹیاں بڑا پیار کرتی ہیں، بہت پیار کرتی ہیں. کیونکہ میں نے اپنے گھر میں اس کو دیکھا ہے، اس کا مشاہدہ کیا ہے. ماشاءاللہ میری بڑی بیٹی اسما 9 سال کی ہے، میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم 2.5 سال کا ہے. تو اللہ ان کے درمیان میں ایک اور بیٹی بھی اللہ نے دی ہے، اس کا نام ہے عائشہ. لیکن عائشہ اور ابراہیم ایسے ہیں جیسے انڈیا اور پاکستان ہے آپس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی دونوں بچے ہیں نا. لیکن کیونکہ اسما تھوڑی بڑی ہے، 9 سال کی ہے، اس کو تھوڑی سمجھ ہے، تو وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بڑا پیار کرتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، اس کا فیڈر تک بنا دیتی ہے، اس کا پیمپر تک بدل دیتی ہے. میں بلکہ اس کو کہا کرتا ہوں کہ تو اس کی آدھی امی ہے. اور مجھے اگر کوئی ابراہیم کی بات سمجھ نہ آئے تو پھر میں اس سے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ بالکل کریکٹ بتاتی ہے. میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا انہوں سمجھ کی نہیں آ جاتی، مینوں سمجھ کیوں نہیں آتی ہے. تو پھر اندر سے جواب ملا مولوی جی پیار کی بھی ایک اپنی زبان ہوتی ہے. تو یہ بہنیں بڑا پیار کرتی ہیں، بہت پیار کرتی ہیں.
دعا بھی کرتا ہوں اچھا یا اللہ آج بہن تو پیار کر رہی ہے لیکن ان قریب بھائی کا بھی نمبر آنا ہے پھر تو یا اللہ جب بھائی کی باری آئے نا تو بھائی کو بھی توفیق دینا ہے کیونکہ میں نے دیکھا حضرت جی بھائی بڑے سخت ثابت ہوتے ہیں جب بھائیوں کی باری آتی ہے یہ بڑے سخت ثابت ہوتے ہیں نانا ہوتا ہے پیار کرنا ہے۔ اور میاں محمد بخش صاحب نے بڑا کمال لکھا تھا کسی بہن کا درد کیا میں پین چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں چوڑیاں کوئی بہن کہتی ہے میں پین چڑھان گئی تے میریاں چوڑیاں ٹوٹ گئیاں میں پین چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں ماں ہندی تے اور چڑھاندی ویراں کولو منگدی پئی میں سنگاں سخت نہ بننا پتر کبھی سخت بندے نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے لیکن میں نے دیکھا جب باری آتی ہے تو یہ بڑے سخت ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے خادم خاص ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور کی نگاہ مبارکہ کا فیض تھا کہ مجھ پہ بھی وہ وقت آیا کہ میں نے خادم خریدا، میں نے غلام خریدا۔ آپ فرماتے ہیں غلطیاں کرتا تھا۔ یہ کس کے لیے فتویٰ لیا جا رہا ہے، کس کے لیے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے؟ غلام کے لیے، بہن کے لیے نہیں، بھائی کے لیے نہیں، کس کے لیے جی؟ نوکر کے لیے، غلام کے لیے، خادم کے لیے۔ حضرت انس اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے گئے ہیں، کہتے میں نے جا کے عرض کی اللہ کے رسول میں نے غلام خریدا ہے، غلطیاں کرتا ہے، کتنی بار اس کو معاف کروں اور پھر سزا دوں؟ آگے سے اللہ کے رسول اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں انس جتنی بار تو چاہتا ہے نا کہ تیرا اللہ تجھے معاف کر دے تو بھی اس کو معاف کر دیا کر۔ کس کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں؟ غلام کے لیے۔ تو پھر بہن لگی ہونا چاہیے، پھر بھرا لگی ہونا چاہیے ہیں جی؟ بتاؤ جی، اگر اللہ کے رسول نوکر کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اتنی بار معاف کر جتنی بار تو چاہتا ہے تیرا اللہ تجھے معاف کرے، اب بتاؤ اے مسلمانوں پھر بھائی کے لیے کیا ہونا چاہیے، پھر بہن کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اور سب سے زیادہ مسئلہ جو عید الاضحیٰ پہ پوچھا جاتا ہے، علماء بیٹھے ہیں شاید یہ میری بات سے اتفاق کریں، سب سے زیادہ جس مسئلے کے لیے مجھے فون آتے ہیں حضرت وہ کیا ہے بھلا؟ سائی نو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں؟ بڑا پیار ہو گیا بھائی پاکستانیاں نو سائیاں نال، قربان جاواں جی۔ اگر کو آگے سے سخت جواب دو نہیں دین تو ہے ہی نرم، دین تو جو ہے وہ اظہار کا درس دیتا ہے، دین تو ہمدردی سکھاتا ہے، دین تو مساوات کا درس دیتا ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے دین ہمدردی کا درس دیتا ہے، اچھا تجھے سائی سے بڑا پیار ہو گیا اور جو تے محلے میں تیرا بھائی رہ رہا ہے 10 سال سے جس کو تو گوشت نہیں دے رہا اس کے لیے کیا کہتا ہے؟ بڑی گل ہے، بڑا قوم سائیاں نہ پیار ہو گیا ہے۔ نہیں جی دسو، نہیں جی اسلام تو بہت وسیع مذہب ہے۔ اچھا تو اسلام سائیوں کے لیے وسیع ہے، بھائی کے لیے وسیع نہیں ہے، بہن کے لیے وسیع نہیں ہے؟ اس لیے پتر، اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں اگر آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو پھر آپ کو دل بھی اتنا بڑا رکھنا پڑے گا حضرت۔ اور میں کہتا ہوں جی جیسے حضرت کہہ رہے تھے کہ تاریخ میں نہیں ہوا، بٹ صاحب کہہ رہے تھے تاریخ میں آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی، کیونکہ کربلا کو عام لڑائیوں سے تشبیہ نہ دینا، ہاں جی بڑا فرق ہے اس میں، بلکہ زمین آسمان کا فرق ہے اس میں، کیونکہ کربلا والے وہ نہیں تھے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، ارے وہ تو وہ تھے جو سارا کچھ ہی کر سکتے تھے پھر بھی کچھ نہیں کیا۔ ہاں یہ اس کو عام لڑائی نہ سمجھنا، وہ سارا کچھ ہی کر سکتے تھے پھر بھی کچھ نہیں کیا۔ میاں محمد بخش صاحب نے کہا نہیں، اور فرماتے طاقت ہندیاں زور نہ لایا ہے، جاؤ جی 2021 میں کو ڈھونڈ کے لاؤ جو طاقت ہندیاں بھی زور نہ لائے۔ اسی تے اتھے ٹلنے ہیں جتھے ساڈے کول ہوندا کھ نہیں، جتھے اسی کر سکتے ہوئی اتھے ہی کدی بھی نہیں ٹلے ہے حضرت، اسی اتھے ٹلنے ہیں جتھے سانو پتہ ہوئے اگلا پارا ہے ہوں، لیکن وہ امام ہی تھے حضرت۔ طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں، او پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں ہے۔ میرے حکیم صاحب ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے ہر سال نا
حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تبلیغی دورے پہ نا کشمیر تشریف لے جایا کرتے تھے. وہاں ایک ہندو تھا، وہ حضرت سے بڑی عقیدت رکھتا تھا. جتنی دیر حضور امیر ملت نے کشمیر رہنا نا اس نے ساتھ ساتھ ہی رہنا. ایک دن جب آپ کشمیر تشریف لے گئے نا، آپ نے فرمایا اس سے پہلے کہ وہ ہمارا مہمان بنے، آؤ اس دفعہ ہم اس کا مہمان بنتے ہیں. اب تشریف لے گئے اس کے گھر، وہ تو جناب دیوانہ ہو گیا. اب بیٹھے، عرض کرتا حضور حکم فرماؤ کی پیش کراں، کی کھاؤ گے؟ آپ نے فرمایا جو کہاں گا کھوا دیں گا. اس نے کہ حضور حکم تے کر کے دیکھو. آپ نے فرمایا پھر سانو خربوزہ کھوا، سانو خربوزہ کھوا. اس نے آنکھیں بند کر لی. تھوڑی دیر بعد عرض کرتا نہیں حضور معافی دے چھوڑو، کچھ اور حکم لاؤ. آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کرتا حضور اگر اس وقت روئے زمین پہ کہیں خربوزہ موجود ہوتا تو میں نے لے آنا تھا. حکیم صاحب رحمۃ اللہ. کیونکہ حضرت یہ ولایت نہیں، یہ کمال ہے. اور جو بھی محنت کرے گا اللہ کا وعدہ ہے جس کو میں دوں گا کمال. بس یہ ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے. وہ کمالات تھے، اس نے محنت کی، اللہ نے کمال دے دیا اس کو. ولایت نہیں تھی، ولایت اور چیز ہے. عرض کرتا حضور اگر روئے زمین پہ کہیں خربوزہ ہوتا تو میں نے لے آنا تھا. آپ نے فرمایا کتے بھی نہیں آئے. انہوں نے کہا ایک جگہ ہے لیکن وہاں تو لے آ نہیں سکتا. آپ نے فرمایا کتنے؟ حضور جنت وچ. آپ نے فرمایا جنت کیوں نہیں لے آ سکتا؟ عرض کرتا حضور جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور میرے پاس چابی نہیں ہے. آپ نے فرمایا لے چابی تینوں میں دینا، جا خربوزہ لے کے آ. آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور حکیم صاحب فرماتے ہیں وہ خربوزہ لے کے بھی آیا تھا. اور بھائی یہ ایک ہندو دی ہے طاقت ہے تو قربان جاؤں، پھر امام حسین کا کیا عالم ہوگا. لیکن کیا طاقت ہندیاں زور نہ لایا، طاقت ہندیاں زور نہ لایا. بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دن. یہ اللہ پاک آپ کو کبھی مدینہ پاک لے جائے اور آپ کے طفیل اللہ مجھے بھی لے جائے. مدینہ پاک میں آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے. اور تاریخ نے بڑا کچھ چھوڑا اس پاک گھر کے حوالے سے. لکھا ہے کہ کوئی یزیدی سپاہی تھا تو یزید اس پہ نہ خفا ہو گیا، اس کو سزا دینی چاہیے. وہ شخص رات کے اندھیرے میں بھاگا اور ٹریول کرتا کرتا نا اسی گھر میں اس نے آ کے امام زین العابدین سے پناہ مانگی اور آپ نے اس کو پناہ دی بھی. 3 دن 3 راتیں رہا. جب جانے لگا امام صاحب نے اس کو اپنی طرف سے کثیر خرچہ بھی عنایت فرمایا. لکھا تھوڑا سا آگے جا کے نہ واپس آیا اور عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا کیوں تیرے دل میں یہ بات آئی؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں اور جاتے ہوئے اتنا خرچہ تو نہ عنایت فرماتے. آپ نے کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا سن لو، جب تو نے میرے بابا حضرت امام حسین پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا، میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں. بات صرف اتنی ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. آج پتر سارا کچھ ہے، کردار نہیں. آج سارا کچھ ہے لیکن کردار نہیں. کردار ہے. کربلا آپ سے کردار مانگ رہی ہے. کربلا آپ سے. اور میں نے کہا نا بس ہاں جی آپ جس در پہ جاؤ گے، اور میں تو جتنے علماء ہیں میں تو ان کے قدموں کی خاک ہوں. میں ہاتھ جوڑ کے سب کے آگے گزارشیں کیا کرتا ہوں یار کرامتیں سناؤ، لیکن اب وقت آیا ہے ان بچوں کو اپنے بزرگوں کی استقامت بھی سناؤ. وہ شاید ہمارا ذہن بن گیا کہ کرامت پتہ نہیں کیا توپ ہے، استقامت سناتا ہی نہیں کوئی. کرامت کرامت ٹھیک ہے. یاد رکھو پتر اگر کرامت واقعی بڑی ہوتی تو میں پھر وہیں آؤں گا. امام حسین کربلا میں ضرور دکھاتے ہیں. آپ نے استقامت دکھائی ہے، کرامت نہیں دکھائی کوئی بھی. بزرگوں سے آپ جس در پہ جاؤ گے آپ کو پیار ملے گا. بزرگوں سے اعظم رضی اللہ تعالیٰ الحمدللہ سارے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن بزرگوں کا آج عرس ہے قبلہ نعیمی صاحب وہ تو ہے ہی قادری گھرانہ جی ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ ایک دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے نا خود کو چادر سے چھپا رکھا تھا. نظریہ کیا تھا؟ اگر اسی طرح گزروں گا بازار سے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، لوگ جمع ہو جائیں گے، رش پڑ جائے گا،
کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا، کوئی کسی کو دھکا دے گا، کسی کو کونی لگے گی، کسی کو چوٹ آئے گی. آپ اس لیے خود کو چادر میں چھپا کے گزر رہے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. آپ گزر رہے ہیں. اب لکھا ہے اس وقت بازار میں نے کپڑا چور کھڑا تھا، اس کی نظر حضور سے پاک کی چادر پہ پڑ گئی. اس نے کہا ہاں ہاں وہ جنی مہنگی چادر ہے نا، جے چوری کر لاں تو کئی دن کھ نہیں کرنا پڑنا. وہ حضور سے پاک کے پیچھے پیچھے چل پڑا. ارادہ اس کا یہ ہے کہ بازار میں چادر نہیں چھیننی، کیونکہ اگر بازار میں چھین کے بھاگوں گا دائیں بائیں آگے رش ہے، مزاحمت ہوگی، پکڑا جاؤں گا. اس لیے انتظار کرنا ہے کہ جو چادر والی شخصیت ہے نا یہ بازار سے باہر نکل آئیں، جہاں آگے رش نہ ہو، وہاں چادر چھین کے میں نے بھاگ جانا ہے. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ زمین میرے سامنے اس طرح ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے. اب آپ کو نہیں پتا تھا پیچھے کون چل رہا ہے، کس نظریے سے چل رہا ہے، سارا ہی پتا تھا. آپ بھی چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا. جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے باہر نکل آئے نا اور چور کے کاغذوں میں اب یہ جگہ بالکل ٹھیک ہے چادر چھین کے بھاگنے کے لیے، تو اس نے حضور غوث پاک کی چادر پکڑ کے نا اس کو کھینچا. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا. آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اور عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم چادر پھڑی ہے نے پیڑی نیت نہ لے، پھڑی چادر ہے نے پیڑی نیت نہ لے، لیکن پھڑ چادر ہے نے میری لئی. تو یا اللہ جی ہن پھاڑی لئی سی تے انج دا کرم کر کے میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے. ہائے 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 کتھے جی گل، میری کسی کی بات نہیں کرتا، میں کسی کی بات باہر آ کے میری پھڑ کے دیکھ لو نا بھلا، میں تینوں او گال کڈنی جڑی تسی کدی نہیں سنی کتے باتیں نہیں بس. لیکن پتر میں آپ سے بار بار ہر بات میں میں آپ سے یہ کہوں گا، کربلا آپ سے عمل مانگ رہی ہے، کربلا آپ سے عمل مانگ رہی ہے. اے خدا دا واسطہ جی کل صرف سبیل لا کے ٹرکا نہ چھڑی ہوا ہے، کل ایک دیگ پکا کے ٹرکا نہ چھڑی ہوا ہے. آؤ حضرت جی کل کچھ ارادہ کریے کہ اے دو جڑیاں گلاں نے نہ پیڑیاں آج تو بعد میں چھڑیاں، اور جڑیاں دو گلاں نے نہ چنگیاں آج تو بعد میں اختیار کی. اللہ کی قسم ہے امام حسین بڑے خوش ہوں گے آپ سے. لیکن پتر صرف سبیل تے ٹرکائی ہونا، صرف سبیل تے نہ ٹرکائی، ضرور لگاؤ سبیل امام پاک کے نام کی، لیکن ود 5 نماز ضرور پکاؤ پتر. اب دیکھو نا امام حسین امام علی مقام بہت شانے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ آپ کی بات بڑی ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کی بات بڑی ہے؟ حضور کی بات بڑی ہے. سنو ذرا حضور کیا فرماتے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بس میں کیونکہ میں نے بھی ایک جگہ جنازہ پڑھانا ہے میں زیادہ امتحان نہیں لوں گا. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ بیٹھے ہیں جی، اور شاید آپ اس بات کو نہ سمجھیں کہ ایک بار حضور نبی علیہ السلام کا فرمانا صحابہ کی جان لے جاتا تھا. حضور نبی علیہ السلام نے دوسری بار فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر تیسری بار فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ گھبرا گئے. وہ حضور 3 بار اور قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے. کون ہے بھائی وہ؟ صحابہ نے اس کی محبوب علیہ السلام وہ کون ہے جس کے لیے آپ 3 بار قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے؟ کون ہے وہ؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو، جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو. دسو ہاں جی ذرا سارے اسی کیویں دے ہمسائے ہیں، اسی کس طرح دے محلے دار ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. عمل ہے. اور میں نے کہا نا آپ جس در پہ جاؤ گے آپ کو محبت ملے گی. ہمارے بزرگوں کے ساتھ تو وہ ہوا حضرت آپ جس کا تصور نہیں کر سکتے. ہم کیا ہیں؟ نہ ایک وچ نہ 11 وچ. کیا پدی کا شوربہ ہے. حضرت سیدنا مالک بن دینار ایک نام ہے. اگر مالک بن دینار دیکھنا ہو نا کون ہے تو کشف المجوع میں دیکھنا. آپ امام ہیں تصوف میں. لکھا ہے حضرت مالک بن دینار کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں کوئی گھر تھا وہ حضرت کے مخالفین میں سے تھے. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ تو، اور شدید مخالف تھے. ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت نے آج نیچے سے گزر کے جانا ہے.
انہوں نے کیا کیا، ساری راکھ اکٹھی کر کے نا چھت پہ کھڑے ہو گئے کہ جب حضرت مالک بن دینار گزریں گے تو حضرت پہ ہم نے سوا پھینکنی ہے۔ وہ حضرت جب گزرے نا، انہوں نے اوپر سے حضرت پہ سوا پھینکی، حضرت کی پگ خراب ہو گئی، چہرہ کالا ہو گیا، داڑھی خراب ہو گئی، حضرت کے کپڑے خراب ہو گئے۔ آپ نے اوپر دیکھ کے نا تو تبسم فرمایا، لیکن مریدوں سے برداشت نہیں ہوا، مرید آپے سے باہر ہو گئے، لڑنے پہ اتر آئے، سخت کلامی کرنے لگ پڑے، گالیاں دینے لگ پڑے۔ آپ نے فرمایا، او بھائی سوا میرے تے سٹی ہے کہ تاڑے تے؟ مریدوں نے عرض کی، حضور تاڑے تے۔ فرمایا جی میں غصہ نہیں کرن ڈیا تو تھی کیوں کرن ڈے؟ عرض کی تھی حضرت اسی بھی تے ایسے ہی کرن ڈے، آپ تے کیوں سٹی ہے؟ یا آپ نے غصہ کیوں نہیں آن ڈے؟ آپ کیوں ہسن ڈے دے؟ یہ تھے لوگ حضرت۔ اب آگے سے فرمانے لگے، یار مجھے اس لیے غصہ نہیں آیا، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ شکر ہے بات راکھ پہ ہی ختم ہو گئی ہے، باقی مالک بن دینار تو آگ کے لائق ہے۔ ہاں اس لیے بدلو طرف بدلو، محبت کرو جی، ہم اہل بیت والے ہیں، ہم پنج تن پاک والے، محبت کرو اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے اچھا سلوک کرو، چھوٹی موٹی ہو بھی جائے تو اگنور کر دیا کرو، اور اگر کبھی بات ٹوٹنے پہ آ ہی جائے نا تو کوشش کرنا حضرت آپ کی طرف سے نہ ٹوٹے، کوشش کرنا نہ ٹوٹے، لیکن اگر آ ہی جائے نا ٹوٹنے پہ تو کوشش کرنا پتر آپ کی طرف سے نہ ٹوٹے، آپ کی طرف سے نہ ٹوٹے۔ تو بڑا پیار تھا جی بی بی صاحبہ کو اپنے چھوٹے بھائی امام علی اصغر سے۔ آپ کو تو اجازت ملی کوئی نہیں کربلا جانے کی، لکھا جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا نا کربلا کے لیے تو بی بی صاحبہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس وقت امام علی اصغر آپ کی گود میں تھے، اپنے بھائی کو لپٹا لیا اور اپنے بھائی کے کان میں کچھ کہا۔ تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کی گود میں آ گئے اور یہ بڑی خوش ہوئی کہ میں بابا کی بارگاہ میں عرض کروں گی کہ دیکھیں جی علی اصغر تو میرے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ امام حسین دیکھ رہے تھے، لکھا آپ نے بھی حضرت امام علی اصغر کے کان میں کچھ کہا تو حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حضور امام حسین کی گود میں آ گئے۔ اب یہ بڑی حیران ہوئی، بھئی یہ کیا ہوا؟ تو لکھا ہے عرض کرتی ہیں، بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے امام علی اصغر کے کان میں؟ یہ میری گود میں سے آپ کی گود میں چلے گئے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا؟ ہائے ہائے۔ عرض کرتی ہیں، بابا میں نے اتنا ہی کہا تھا، اوے علی اصغر تو اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے مدینہ پاک، لیکن بابا کی بہن تو کربلا ساتھ جا رہی ہیں۔ جب میں نے یہ کہا تو یہ میری گود میں آ گئی۔ اب بابا آپ نے کیا کہا تھا؟ تو امام حسین فرماتے ہیں میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا، اوے علی اصغر تو مدینہ رک رہا ہے اپنی بہن کے پاس، کربلا نہیں ساتھ جا رہا، تو مجھے صرف اتنا بتا دے اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ ہاں جی، لیکن ایتھے صرف گلاں نہیں، ایتھے صرف گلاں نہیں۔ اس لیے پھر حضرت سلطان باہو میں لکھا عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑ، سہ تلواراں کھنے ہو، جت وال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے ہوئے۔ محنت کرو حضرت اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ چلو حضرت اسرا او پتر ٹھیڈے بھی لگنے نے، ڈگنا بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر توبہ کر کے اٹھ کھلوئی ہو، لیکن ٹر دے رہی ہو، مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی، مٹھی مٹھی چال نہ چھڈی، کچھ نہ کچھ بن جاسی، آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدانوں نس جا۔ اور حضرت اخلاص کے ساتھ چل کے دیکھو اس راستے، اللہ کی قسم ہے ایک ایک قدم پہ بڑا مزہ ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم یہ تھے حسینی، یہ تھے حسینی، اور یہ وہ مرد کلندر ہے جس نے صرف باتیں نہیں کی، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی۔ چھوٹا کام نہیں کوئی، بادشاہی چھوڑ کے گدڑی پہن لینا چھوڑی اس مرد کلندر نے۔ لکھا ہوا ہے جو آخری چوٹ لگی آپ کے دل پہ حضرت
وہ آپ اپنے بستر پہ نا پلنگ پہ اپنے شاہی کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، آپ کو ایسے لگا کہ کوئی پاس سے گزرے، آپ اٹھ بیٹھے اس کی آہٹ سے، آپ نے باہر کھڑے سپاہی کو بلایا جو پہرے پہ تھا، وہ آیا، آپ نے فرمایا یہ کون گزر کے گیا؟ اس نے عرض کی حضور ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، سوال ہی نہیں اٹھتا کسی کے گزرنے کا۔ آپ نے فرمایا مجھے لگا کہ کوئی گزر کے گئے۔ اس نے کہا نہیں حضرت ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ سپاہی باہر چلا گیا، پھر پہرے پہ، آپ کو چھت پہ کسی کے بھاگنے کی آہٹ محسوس ہوئی، اب تو پکی بات ہوگی چھت پہ کوئی ہے، لیکن پھر آپ نے کہا سپاہی کہہ رہا ہے کوئی نہیں ہے، پھر میرا وہم ہی نہ ہو۔ آپ ابھی لیٹے تھے تو وہی بھاگتا ہوا نا واپس آیا، کیونکہ آپ الرٹ بھی تھے، جاگ بھی رہے تھے، آپ نے چھلانگ لگائی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس کو کہتے ہیں تو کون ہے؟ چھت پہ کیا کر رہا ہے؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میرا اونٹ گم گیا ہے، میں چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا۔ آپ نے فرمایا تیری مت تو نہیں ماری گئی؟ وہ کبھی چھت پہ بھی اونٹ ملا ہے؟ بے وقوف، چھت پہ اونٹ تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ تو پھر آگے سے وہ کہتا ہے حضور جی چھت تے اونٹ نہیں لبدا تو پھر مینوں اے دسو کہ پلنگ تے رب لب جاندا ہے؟ اگر چھت پہ اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں پلنگ پہ رب کو تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے حضرت؟ پھر اس مرد کلندر نے حضرت بلخ کی بادشاہی چھوڑی ہے اور پھر انہوں نے مجاہدے کی ہے۔ لکھا ہے پھر اللہ دل جوئیاں کرتے ہیں، میں بس بات ختم کروں گا، پھر اللہ دل جوئیاں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیو اے ویکھنا نہیں ہونا ایتھے صرف گل نہیں مکنی، ایتھے کی ہے بھلا اے ویکھیا جانا ہے، پھر بات بننی ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، فعل مضارع ہے، ماضی نہیں ہے، حال بھی مستقبل بھی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ فرماتے ایک رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں، دو ہیں، ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، ایک کچھ لکھوا رہا ہے، دوسرا لکھ رہا ہے۔ فرماتے میں گیا اور میں نے جا کے پوچھا تم دونوں کون ہو؟ خواب میں انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ کہتے میں نے جو لکھوا رہا تھا نا اس سے پوچھا اس کو کیا لکھوا رہے؟ اس نے کہا اس کو میں ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا۔ وہ جو رجسٹر میں ایک ایک کر کے ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں خواب ہی میں نے ان سے پوچھا ذرا دیکھو ہاں میرا نام ہے رجسٹر میں؟ فرماتے ہیں وہ دونوں فرشتے انہوں نے ایک دو اور آگے پیچھے کیے اور کہنے لگے ابراہیم آپ کا نام اس رجسٹر میں نہیں ہے۔ فرماتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ کہتے میں نے اور مجاہدے کیے، میں نے اور ریاضتیں کی، میں نے اور محنت کی ہے۔ ایک رات پھر خواب دیکھتا ہوں، کیا؟ پھر دو ہیں، ایک لکھوا رہا ہے ایک لکھ رہا ہے۔ فرماتے میں پھر گیا، میں نے کہا تم دونوں کون ہو؟ میں نے کہا اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرماتے میں نے کہا یہ کیا لکھوا رہا ہے اور تم کیا لکھ رہے؟ اس نے کہا یہ مجھے ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہے جن سے اللہ راضی ہے، اور میں رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں۔ اوپر والا مقام حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں آج میں نے نہیں پوچھا، اور میں نے خود کو کہا او ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، تیرا نام اس رجسٹر میں کیسے آ گیا؟ فرماتے میں نے نہیں اس دن پوچھا۔ فرماتے وہ فرشتے مجھے خود ہی کہتے ہیں ابراہیم آج نہیں پوچھیں گے میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے میں نے جو دل میں خیال کیا تھا میں نے وہی کہا، میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اور آج تو وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، تو میرا نام اس رجسٹر میں کیسے آ گیا؟ تو فرماتے ہیں وہ فرشتے مجھے آگے سے کہتے ہیں ابراہیم آپ کو مبارک ہو، اس رجسٹر میں سب سے پہلا نام آپ ہی کا لکھا ہوا ہے۔ میرے کیم صاحب فرمایا کرتے تھے ٹونڈن والیاں پا لیا، ٹونڈن والیاں پا لیا، چاہے ٹونڈ جنہاں دی پکی ٹونڈ لے کے نکلی ہے، پکی ٹونڈ لے کے نکلی اخلاص دے نال۔ اور آخری بات اور پھر گفتگو ختم، آخری بات یہ تھی اصل میں حسینی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ جس کی اس وقت سب سے زیادہ کمی ہے، جس کی اس سے وقت سب سے زیادہ کمی ہے،
اخلاص. حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ آپ فرماتے میں نے اخلاص ایک نائی سے سیکھا تھا. کسے جی؟ نائی سے. کیسے بڑے لوگ تھے حضرت؟ عرض کی حضرت نائی سے اور اخلاص؟ حضور وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں فقر کا دور تھا اور حال یہ تھا کہ میرے پاس اپنے بال کٹوانے کے پیسے بھی نہیں تھے. آپ فرماتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں اس انداز سے حاضر ہوا کہ بال بہت بڑے ہوئے تھے. کہتے آپ نے مجھے فرمایا جاؤ جنید پہلے بال کٹوا کے آؤ. کہتے پیسے تھے ہی نہیں, بال کہاں سے کٹواتا؟ کہتے میں نائی کی دکان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, وہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا. جب اس نے مجھے مسلسل دکان کے سامنے کھڑے دیکھا نا تو خود ہی پوچھتا ہے جی. کہتے میں نے کہا تو نے پیسے لے کے تو بڑے بال کاٹے ہوں گے, آج پہلی دفعہ میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. آپ فرماتے ہیں بڑا خوش ہوا, دکان سے نیچے آیا, میرا ہاتھ پکڑا, دکان پہ لے گیا. یہ نہیں کہ بٹھا کے اس نے یہ کہا کہ جس کے کاٹ رہا ہوں کاٹ کے آپ کے کاٹوں گا. اس نے اس کو اسی وقت اٹھا دیا اور مجھے بٹھا کے نا اس نے میرے بال کاٹنے شروع کر دیے. آپ فرماتے روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں پیسے لے کے تو بڑے بال کاٹے ہیں, آج پہلی بار میں اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. فرماتے روتا رہا, میرے بال کاٹتا رہا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا خیال کر رہا تھا اگر اللہ وقت لایا, کبھی مال اللہ نے دیا نا تو میں بھی ضرور اس کو بدلا دوں گا. آپ فرماتے پھر وہ وقت آیا, خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا. آپ فرماتے ہیں اللہ نے بڑا مال دیا. آپ فرماتے ہیں میں نے ایک تھیالی تیار کی, اس میں پیسے ڈالے اور میں لے کے نا اس کی دکان پہ چلا گیا. سلام کیا اور سوال اس سے کیا مجھے پہچانا؟ اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا تجھے یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اور وہ کہتا ہے ہاں یاد ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے تھیلی آگے بڑھائی اور میں نے کہا یہ اس کا بدلہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں رو پڑا اور کہنے لگا جنید بغدادی میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا یا شیخ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں کوئی. ہاں جی اخلاص حضرت, اخلاص. آج پہلی بات تو عمل ہی کوئی نہیں اور دوسری بات اگر ہے تو اخلاص نہیں. عمل اور پھر اخلاص اور پھر عمل. حضرت باتیں بڑی ہیں, پھر انشاءاللہ اللہ کا بھی موقع لائے گا تو پھر دیکھو حضرت ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روی منزل. حضرت جی سپیشل میں نوجوانوں سے موقع پتر بڑا ہی گھاٹے دا سودا کیتا جی, بڑا ہی گھاٹے دا سودا کیتا جی. ایک گھر تھوڑے جی جانے, ایک بڈھی, بس اے تہاڈی کمائی. اللہ چھوڑا, رسول چھوڑا, جنت چھوڑی, سب چھوڑا, بلکہ بہت بہت کچھ تھا جو ہم نے چھوڑا تھا. وہ دیکھو نا اقبال نے کیا کہا تھا, کنوں گلاں سنائیے جی. ہوں تو حضرت جی جی 100 بندے بیٹھے ہونے 98 وہ بیٹھے ہونے نے اے والا وظیفہ دسو کہ کاروبار کیویں چلے گا. کنوں گلاں سنائیے حضرت اے والی, کنوں دسیے گلاں. 100 بندے بیٹھے ہون تے 98 صرف ہے ہی بیٹھے ہوندے نے, دسو جی کاروبار کیویں چلے گا, کوئی تویز دیو. وہ باتیں گئیں جی. وہ جو اقبال نے کہا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. گئیاں گلاں اور کمال جی شعر تو سارے بڑے سونے ہیں, مجھے سب سے پسند جو ہے کیا یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. لیکن ہوں اب تو میں عسکری میں گھر چاہتا ہوں, ایک بڈھی چاہتا ہوں, ساتھ گڈی چاہتا ہوں. بھائی اسی طرح نا گئے. اس لیے پتر میں پھر وہی کہوں گا کربلا تم سے چیخ کے حضرت جی
کردار مانگ رہے ہیں، عمل مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں نے ایک جنازے پہ جانا ہے آگے، آپ سلام پڑھیں، دعا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔